اپنے سینے میں دل رکھنے والوں، صاحب اولاد انسانوں اور اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والوں، سنو، اس صدی کے سب سے بدترین جینوسائیڈ کے واقعات کو میں اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے دل کو، ہمارے احساس کو جگایا جا سکے۔ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے چھلنی کر دیا جائے گولیوں برسا کر؟ کیا کوئی ماں دیکھ سکتی ہے کہ اس کے بچوں کو، اس کے نوجوان بیٹوں کو اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے؟ کسی عورت کے سامنے اس کے شوہر کو مار دیا جائے؟ کسی ہاسپٹل میں شریک مریضوں کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے ختم کر دیا جائے؟ بموں کی بارش کر کے انسانوں کو آسمان میں اڑا دیا جائے؟ ایسے مناظر آسمان نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ جتنا ظلم غزہ کے مسلمانوں پر ہوا۔ کیا کوئی ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے کہ ہاسپٹل میں انکیوبیٹر کے اندر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ پریمیچور بچوں کو آکسیجن بند کر دے کے ان کا نکال کر انکیوبیٹر سے ان کو باہر پھینک دیا گیا، مریضوں کو اٹھا کر ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا؟ کون سا ظلم ہے جو غزہ کے انسانوں پر نہیں ڈھایا گیا؟ بھوکے پیاسے رکھا گیا، یہاں تک کہ معصوم بچے بلک بلک کر ڈھانچہ بن کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ انسان گھاس اور مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی بھی بستی ایک دو دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے بھی اگر کھانا پانی بند ہو جائے تو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں پر تو ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، بلکہ 2-2.5 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ بوڑھے اور معذور انسانوں کو، ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے لوگ چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں تھا۔ زخمیوں کے آپریشن کیے جا رہے تھے، بغیر کسی انستھیشیا کے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے جن پر گولیاں لگی تھیں۔ حاملہ عورتوں، نوزائیدہ بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا یہ دیکھ رہا تھا۔ معصوم بچوں اور تڑپتے ہوئے انسانوں کی چیخیں اللہ کے عرش کو ہلا رہی تھی۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان پر بجلی گرا دیتا، ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیتا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں تک وہ آگے بڑھتے اور ظلم کرتے ہیں، تاکہ وہ جب ان پر عذاب آئے تو لوگ کہیں کہ انصاف کا تقاضا پورا ہوا۔ اور پھر خدا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے چھپے ہوئے غدار ہیں جو باہر نکل کر ان غداروں کی، ان ظالموں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان سب کو گھیرے میں لیا جا سکے۔ آج ظالموں کی سزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ صلیبی اور زیونی اور مشرک طاقتیں ایک جگہ آ چکی ہیں، اور اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے کہ ان کو زندہ رکھا جائے گا، ان کو اچانک موت نہیں آئے گی، ان کو زندہ رکھ کر ان کا اپنا انجام بد ان کو اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے گا، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا کی ظالم قوتیں نیست و نابود اور زوال پذیر ہونے کے کگار پر کھڑی ہوئی ہیں۔ جب خدا کا عذاب آتا ہے تو ظالم ہی نہیں اس کی چکی میں پیسے جاتے، بلکہ وہ تمام لوگ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں جو محض دیکھتے رہے، آوازیں بلند نہیں کی، ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکا، محض اپنے زبانی دعوے کرتے رہے، محض مذمتیں کرتے رہے، زبان سے کچھ کہتے رہے اور اندر سے مدد کرتے رہے۔ ایسے سارے ظالموں کا انجام بد قریب آ چکا ہے۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ جب انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، انسانوں پر ظلم ڈھانے کی ابتدا کرتا ہے اور اپنی ظلم کی انتہا کرتا ہے، تو اللہ کی عذاب کی جو کوڑا ہے وہ برس جاتا ہے اس انسانوں پر، اور اس طرح سے برستا ہے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ فرعون کی لاش آج بھی دنیا کے سامنے نشان عبرت بنی ہوئی ہے، اور پکار پکار کر کہتی ہے کہ ظالموں کا انجام دیر سے ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو ایسی ہی عبرتناک سزا دے کہ وہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، عبرت کا نشان بن جائیں۔ آمین۔
ثم آمین.